وبحمدہ کی کثرت کیا کرے. یہ سبحان اللہ وبحمدہ کا پڑھنا فرمایا سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو صدقہ کرنے سے یہ بہتر ہے. کتنی بڑی فضیلت. تو سبحان اللہ یہ ہماری زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے. اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں، اللہ کی طرف نسبت، لفظ اللہ کا بار بار تکرار کریں. لفظ اللہ کے اندر ایسی تاثیر ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اسرافیل کو یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے ہاتھ میں سور ہے. قیامت والے دن یہ سور پھونکیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا کہ اے اسرافیل، جب کوئی بندہ اللہ کہے، میرا نام لے، تو نے اس کے اکرام کی وجہ سے، اس کے یہ نام لینے کی وجہ سے 40 سال قیامت کو مؤخر کر دینا ہے. اس نام کی برکت سے جب قیامت کی ہولناکیاں 40 سال تک مؤخر ہو سکتی ہیں. ہمارے مسائل، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں قیامت کے مقابلے میں. وہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ جب لفظ اللہ کہنے سے 40 سال وہ مؤخر ہو سکتی ہے کہ جس کی زبان پہ ہر وقت جاری ہو اللہ اللہ جو کرتا رہے، تو کیسے اس کی مصیبتیں حل، پریشانیاں حل نہیں ہوں گی، کیسے اس کے کام نہیں بنیں گے. تو اپنی زبان کو عادی بنائیں سبحان اللہ. کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ کہیں، کسی کی آواز اچھی لگی سبحان اللہ، خوبصورتی دیکھی سبحان اللہ. اللہ کا ورد زبان پہ ہو. اور دوسرا الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اگر مجھے کھانا نہ ملتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ میری زبان کو، میرے منہ کو کچھ کر دیتے، کھانا میں چبانے کے قابل نہ ہو تو کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ. وقت پر میں دفتر پہنچ گیا الحمدللہ. میں نے پانی پیا ہے الحمدللہ. قضائے حاجت سے فارغ ہوا الحمدللہ. اللہ کے نبی نے موقع موقع کی دعائیں کیوں سکھائی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اللہ کی تعریفات کرتے رہیں. بچوں کو سکول چھوڑا ہے الحمدللہ. بچے نے کامیابی حاصل کی الحمدللہ. ہر معاملے میں اللہ کی تعریف شامل حال ہوگی. یاد رکھیں جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. جب نعمتیں کم ہوتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ناشکری. ہماری ناشکری نعمتوں کو کم کرتی ہے، وگرنہ شکر گزار بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو بات بات پر ہم ورد بنا لیں، ہماری زبانوں پہ جا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کتنا اللہ رب العزت خوش ہوں گے. جنت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اللہ کی نعمتیں موصلہ دار ہم پر برسیں گی. تو اس بھی کی سب بھائی نیت کریں. یہ بڑے محبوب کلمے اللہ رب العزت کو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت آدھے میزان کو اس لفظ سے بھر دیتے ہیں، اور جو الحمدللہ کہتا ہے تو پورا میزان عمل ان 2 لفظوں سے بھر جاتا ہے. اتنی زیادہ نیکیاں. پھر فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام پر ایک درخت جنت میں لگا دیتے. اتنا بڑا درخت کہ اگر عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر دونوں پیغمبروں کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا محمد اقرا علی امتک السلام، کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. کیسی محبوب امت ہے کہ عرشوں سے سلام آ رہے ہیں اس امت کے لیے. فرمایا کہ میری اپنی امت کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی اچھی زمین ہے، لیکن اس کے درخت اس کا انتظام دنیا سے کر کے آنا ہے. ہماری نیکیاں ہمارے جنت میں محلات بنائیں گی، ہماری نیکیاں ہمارے لیے باغات بنائیں گی، ہماری نیکیاں ہی ہماری جنت کو مزین کریں گی، سنواریں گی. یہاں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو، سب سے نرالا ہو، سب سے خوبصورت ہو، ہر دنیا کی آرائش کا سامان اس میں مہیا ہو. کوشش کرتے ہیں نا. تو جنت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اس کو بھی ہم نے دنیا سے سجا کے جانا ہے.
تو فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا درختوں کا، باغات کا، اس کو مزین تزئین آرائش کا سامان کر کے وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا جنت میں باغات لگ جائیں گے، محلات بن جائیں گے۔ تو ہر بندہ کوشش کرے ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ جب جاری رہے گا تو انشاءاللہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ شیطان تب حملہ کرتا ہے جب ہمارا دل غافل ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ذکر ہو رہا ہو شیطان وہاں نہیں آتا، اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ جب غافل ہوتا ہے پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔